شفاعت کا بیان احادیث کریمہ کی روشنی میں جاری ہے، سماعت فرمائے۔ وعن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنت دخولا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم سے، جہنمیوں میں سے اس آخری شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا میں جانتا ہوں۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں کہ جو آخر میں نکلے گا وہی آخر میں جنت میں داخل ہوگا، مطلب وہ ہوگا اہل جنت سے، اور جنتی وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو۔ اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے نکلے گا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل جہنم سے اس آخری شخص کو جو جہنم سے نکلے گا اسے میں جانتا ہوں۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے کہ اس شخص کو جانتے ہیں۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں یا تو کوئی ایک خاص شخص مراد ہے یا ایک خاص جماعت جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالی جائے گی۔ فرماتے رجل یخرج من النار حبوا، ایک شخص ہوگا جو جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا، اپنی سرین کے بل گھسٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا۔ فیقول اللہ تعالی اذهب فادخل الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا، جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ فإن لك مثل الدنیا وعشرۃ امثالها، تیرے لیے دنیا اور دنیا کے 10 گنا جنت میں تجھے عطا کیا جائے گا۔ یعنی ساری یہ دنیا 100 وار، 2000 وار، 5000 وار زمین نہیں، یہ جتنی بڑی دنیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گنا زیادہ اس آخری جنتی کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، تیرے لیے دنیا کے مثل اور دنیا سے 10 گنا تجھے عطا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور دیکھے گا کہ جنت تو پہلے سے بھری ہوئی ہے اور وہاں جنتیوں کی آوازیں آ رہی ہوگی۔ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي، راوی کہتے ہیں شک ہے کہ آقا علیہ السلام نے اتسخر منی کہا یا تضحک منی کہا، یعنی وہ شخص عرض کرے گا مولا کیا تو مجھ سے مضحکہ فرماتا ہے اپنی شان کے لائق؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہنسنے سے پاک ہے، مذاق سے پاک ہے، لیکن اس کی شان کے لائق وہ شخص اللہ کی رحمت میں ایسا دیوانہ ہوگا کہ اس کی زبان سے یہ نکلے گا تسخر منی، کہ میں تو اتنا گناہگار تھا کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جا رہا ہوں اور میرے لیے اتنا بڑا انعام۔ یا پھر دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنت میں ابھی تو جگہ دکھی نہیں رہی ہے اور تو فرما رہا ہے کہ 10 گنا دنیا کا جتنا ہوتا ہے وہ تیرے لیے۔ یہ دونوں معنی محدثین نے بیان کیے کہ دونوں معنیوں کو سوچ کر وہ شخص کہے گا تسخر منی، کیا تو مجھ سے مذاق فرماتا ہے؟ حالانکہ اللہ مذاق سے پاک ہے، لیکن یہ اس کی دیوانگی ہوگی۔ کہے گا وَأَنْتَ الْمَلِكُ، حالانکہ تو میرا مالک ہے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، صحابہ رسول جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی، اتنا مسکرانے لگے کہ اس شخص کی بات پر۔ وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کہا جائے گا کہ وہ سب سے ادنا جنتی ہوگا،
مرتبے کے اعتبار سے. غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی رحمت پر آج ہم ایک بالش دو بالش زمین کے لیے نہ جانے کتنوں کا مرڈر کر ڈالتے ہیں اور کتنوں پر کیس کر دیتے ہیں, اور دوسروں کے حق کو دبا کر بھی ہم سکون کی سانس لیتے ہیں, اور ہمیں جو ہے کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیں کہ یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اس کو گزارنے کے بعد اور اس زندگی میں نیکیاں کرنے کے بعد رب تعالیٰ اپنے فضل سے کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا, اس پر آپ غور کریں. اگر بندہ آخرت کے معاملے پر غور کرے اور آخرت کی نعمت پر غور کرے تو انشاءاللہ دنیا کی خواہشات اس کے دل سے کم ہو جائے گی. آج جو دنیا کی خواہشات ہے, حل میں مزید, یعنی آدمی اور زیادہ چاہتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, اور اس کی خواہش کی آگ بجھتی ہی نہیں ہے. اور پھر اپنی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے, ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے وہ کیسے کیسے گناہ بھی کر دیتا ہے, نہ جانے کس کس طریقے سے وہ کما بھی لیتا ہے, کبھی جھوٹ بول کر, کبھی جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر, کبھی کاروبار میں گبن کر کے, کبھی کسی مسلمان کو مہنگا مال بیچ کر, وہ نہ جانے کیسی کیسی جو ہے دنیا کی تکلیفیں اپنی برداشت کر لیتا ہے دنیا کی نعمت کے لیے. لیکن اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ وہ کب تک اس کے پاس رہتی ہے. لیکن یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا, یہ وہ نعمت ہوگی کہ پھر اس سے کبھی چھینی نہیں جائے گی. یہ ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں عطا فرما دے گا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اتنی دنیا کے برابر, بلکہ دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ جو اس کو دی جائے گی جنت میں, یہ کوئی بہت اعلیٰ مرتبے کا جنتی نہیں ہوگا, یہ ایک ادنا جنتی ہوگا, ادنا درجے والا. اعلیٰ درجے والوں کے تو وارے نیارے ہوں گے, ہر جنتی کے وارے نیارے ہوں گے, کیونکہ جنت وہاں غم کی جگہ ہی نہیں ہے. وہاں کوئی بھی شخص یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میرے پاس کم ہے, بلکہ ہر شخص یہی محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا فرما دیا ہے. وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعلم آخر اہل الجنہ دخولا جنتا وآخر اہل النار خروجا منہا رجل یؤتی بہ یوم القیامہ. دیکھیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بھی مختلف نظارے ہوں گے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مختلف نظارے ہوں گے, ایسے ہی اللہ کی بخشش و عطا کے بھی مختلف نظارے ہوں گے. ایک نظارہ اس حدیث پاک میں سماعت کریں. حضرت ابو ذر سے روایت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے آخری جنتی اور سب سے آخر جہنم سے نکلنے والے کو جانتا ہوں. ایک شخص ہوگا رجل یؤتی بہ یوم القیامہ, جسے قیامت کے دن لایا جائے گا. فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ, تو کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں. اس نے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہوں گے, صغیرہ گناہ. آج آدمی کہتا ہے نا یہ تو صغیرہ گناہ ہے, چلو کر لو اس کو, اور کبیرہ گناہ سے بھی نہیں بچتا ہے وہ. بعض لوگ مکروہ کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رب کس بات سے راضی ہوتا ہے. مکروہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے ناپسند چیز, تو ہم اس کو کر گزرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں دیکھیے فرمایا کہ اس کے اوپر اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے. وَأَرْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا, اور اللہ فرمائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ ابھی اس سے چھپا کے رکھو, ابھی اس کو نہ بتایا جائے, ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو بتائے جائیں کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ, تو اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے. فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا 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 وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا, فلاں فلاں دن دنیا کے وہ دن یاد دلائے گا, اور وہ کام یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں دن تو نے یہ کام کیا تھا. فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام تو وہ شخص کہے گا ہاں, اسے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. پیارے اسلامی بھائیوں, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار ہی بخشش کا ذریعہ ہے. وہاں گناہوں کا اقرار کر لیا جائے. دنیا میں بھی جس طریقے سے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں,
جو اڑ گیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، حالانکہ وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ یہ صغیرہ کا حال یہ ہے تو کبیرہ گناہ کیسے ہوں گے، اور کبیرہ گناہ کو پیش کیا جائے گا مجھ پر تو میں کیا کروں گا۔ فرماتے ہوا مشفقن، وہ ڈر رہا ہوگا اپنے کبیرہ گناہوں سے۔ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس کے گناہ جو صغیرہ ہوں گے اس پر پیش فرمانے کے بعد وہ فرمائے گا بے شک تیرے لیے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے، تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ چنانچہ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ گناہ زیادہ کرو تاکہ ایک ایک نیکی زیادہ مل جائے، یہ مطلب نہیں حدیث کا۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ارشاد فرماتا ہے مگر وہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو پھر انہی لوگوں کے برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو وہ گناہ جتنے ہوتے وہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں، لیکن کب؟ جبکہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے بعد شرمندگی اختیار کرے، توبہ استغفار کرے تو وہ گناہ نیکیوں سے تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہی ہوگا کہ گناہ سے توبہ کر چکا ہوگا یا توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی ہوگی، اس وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اقرار جرم کے سبب اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ فَيَقُولُ رَبِّي قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا، چنانچہ تو وہ شخص کہے گا کہ اے مولا میں نے تو اور بھی بہت سے کام کیے تھے جس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی وہی کبیرہ گناہ۔ اب جب اللہ کی رحمت دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان گناہوں کو بخش دیا اور ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائی تو وہ کہے گا مولا میرے تو اور بھی گناہ ہیں، میں نے تو اور بھی کام کیے تھے گناہ کے، کیونکہ یہاں گناہوں کے بدلے نیکیاں مل رہی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ عملت اشیاء لا اراها هنا، میں نے اور بھی کام کیے تھے جسے میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر کہتے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحکا حتی بدت نواجذہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس وقت مسکرا رہے تھے اور آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی تھی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی گفتگو پر کہ وہ جب دیکھے گا پہلے تو اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا کہ صغیرہ گناہوں سے بھی ڈر رہا تھا، لیکن جب دیکھ لے گا کہ اللہ ایک ایک غلطی پر ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے تو وہ کہے گا مولا میرے تو اور بھی گناہ ہے، یعنی اور گناہ اگر ذکر کر دیے جائیں تو ان میں نیکیوں کا اضافہ اور کر دیا جائے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ ہوگا کہ اس طریقے سے بھی گناہ گاروں کو پیش کر کے ان کے گناہ ان پر پیش کیے جائیں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا آج ہماری رحمت کو دیکھ کہ ہر گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، قربان جائے اللہ کی رحیمی کریمی پر کہ ہمارا وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم و کریم ہے، اور پھر جب ہم دن دہاڑے لوگوں کے سامنے کھلے عام اس کی نافرمانی کرے تو بتائیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی جرأت مندی کر رہے ہیں۔ ایسے کریم رب کے تو ہر فرمان کو ماننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ ایسا کریم رب، ایسا کریم مہربان رب کہ جو گناہوں کے بدلے بھی نیکی عطا فرمائے، یقیناً اس کی رحمت پر مر مٹنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی رحمت سے وافر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار اربعۃ، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے 4 لوگوں کو نکالا جائے گا، آخر میں جہنم سے 4 لوگوں کو نکالا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ ہے اس حدیث میں۔ فیعرضون علی اللہ، اور پھر ان 4 کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ مولا یہ گناہگار لوگ ہیں۔ ثم یؤمر بہم الی النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واپس جہنم کا حکم اللہ کی طرف سے ان کو پھر جہنم کا حکم دے دیا جائے گا۔ یعنی ان گناہگاروں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملے گا کہ انہیں واپس جہنم میں بھیج دیا جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ،
تو ایک شخص ان میں سے پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا. جب فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بار بار پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا. فیقول اے ربی لقد كنت ارجو اذا اخرجتنی منها اللہ تعیدنی فیہا. وہ شخص کہے گا کہ اے رب میں تو یہ امید کرتا تھا کہ میرا رب جسے ایک مرتبہ جہنم سے نکال لے گا اسے دوبارہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اللہ فرمائے گا کہ اسے نجات دے دی جائے. قال فینجیہ اللہ منہا, اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت کا مظاہرہ ہوگا کہ بندہ جب اللہ کی رحمت کی طرف تک رہا ہوگا تو اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے پیارے اسلامی بھائیو, دنیا کے اندر کسی بھی سختی میں, تکلیف میں, پریشانی میں, آزمائشوں میں ہمیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے, اس کی رحمت کا انتظار رکھنا چاہیے, اس کی رحمت کو تکتے رہنا چاہیے کہ میرے رب کی رحمت ضرور کبھی نہ کبھی آئے گی, میرا ہاتھ بٹائے گی اور مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے گی. رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے. ایک اور حدیث دیکھیے, وان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار. حضرت ابو سعید سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین جہنم سے نکال لیے جائیں گے, یعنی جو مومنین اپنے برے اعمال کے سبب جہنم میں گئے تھے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. پھر جنت اور جہنم کے درمیان ایک راستے پر ان کو روک لیا جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان یہ پل صراط نہیں ہوگا, کیونکہ پل صراط تو جہنم کے اوپر ہے, وہ راستہ جو ہوگا وہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا. انہیں روک لیا جائے گا. فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضِ مَظَالِم, تو ان میں سے بعض کو بعض کے مظالم کا بدلہ دیا جائے گا, یعنی ظالم کو مظلوم سے بدلہ دلوایا جائے گا. کانت بینہم فی الدنیا, جو ان کے درمیان دنیا میں ہوئے تھے, یعنی ظالم کو بھی, جیسا کہ دوسری روایتوں میں موجود ہے, ظالم کو بلایا جائے گا, مظلوم کو بلایا جائے گا, دونوں مسلمان ہوں گے اور دونوں اپنی گناہوں کی سزا بھگت چکے ہوں گے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ظالم کو کہا جائے گا کہ تو نے اس کا یہ حق دبایا تھا, تو وہ اقرار کرے گا. مظلوم سے کہا جائے گا کہ اقرار کر رہا ہے, اس کو معاف کر دے. وہ کہے گا اے رب میں اسے معاف نہیں کروں گا, اس نے تو میرے بہت سے حقوق دبائے ہیں اور اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عالی شان محل دکھائے گا. وہ شخص اس محل کی طرف دیکھے گا, وہ کہے گا اے مولا اتنا عالی شان محل کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے یہ محل اس کے لیے ہے. چنانچہ وہ معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے دونوں کو جو ہے جنت میں داخل فرمائے گا. تو فرمایا کہ جنتیوں کو روک لیا جائے گا اور پھر بعض کے ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں ہوا تھا. حتی اذا حذبوا ونقوا اذن لهم فی دخول الجنہ. فرماتے آقا علیہ السلام یہاں تک کہ جب وہ پاک صاف کر دیے جائیں گے, اس لیے کہ جنت پاک ہے, پاکیزہ ہے, گناہوں سے بھرا ہوا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہاں جو روکا جائے گا اسی لیے روکا جائے گا تاکہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے, ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے. تو جب وہ پاک و صاف کر دیے جائیں گے ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. آقا فرماتے فوالذی نفس محمد بیدی لأحدهم احدا بمنزلہ فی الجنت منہ بمنزلہ کان لہ فی الدنیا. فرماتے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے جنتی گھر کو اس سے زیادہ راہ پہچانتا ہوگا جتنا وہ دنیا میں نہیں پہچانتا تھا. یعنی دنیا میں ہر آدمی اپنے گھر کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. اب جنت کتنی بڑی ہوگی اس کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے. قرآن کریم نے صرف اتنا پتہ ہم کو بتایا ہے جنت کا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. اس جنت اور مغفرت کی طرف کوشش کرو. ہماری کوشش دنیا کی طرف ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی اس بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف کوشش کرو جس کی کیپیسٹی میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سما سکتے ہیں. ارضها السماوات والارض, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جس میں سما سکتے ہیں, اتنی بڑی جنت ہے. اور یہ اس میں آ سکتے ہیں, صرف اتنی کیپیسٹی نہیں ہے.
ایسے تو نہ جانے کتنے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنائے. انشاءاللہ آگے جنت کا بیان آ رہا ہے, سماعت کرنے کی کوشش کیجئے گا. تو فرمایا کہ وہاں پر اتنی بڑی جنت ہوگی, اور جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ فلاں کا مکان وہ ہے اور فلاں کا مکان وہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس طریقے سے آدمی اپنے گھر کو جانتا ہے اور اپنے گھر کا رستہ جانتا ہے, اس سے کئی زیادہ وہ اپنے جنتی گھر کا رستہ جانتا ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے علم حاصل ہوگا. یہ ایسی بات اس کے دل میں ڈال دی جائے گی کہ وہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا, اسے جو ہے کوئی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنة الا ارى مقعده من النار لو اساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار احد الا اري مقعده من الجنة لو احسن ليكون عليه حسرة. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا مگر اسے جہنم کا اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا. یعنی جب جنت میں جانے لگیں گے تو انہیں جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تم گناہ کے کام کرتے تو وہ تمہارا ٹھکانہ تھا. کیونکہ ہر جنت میں, جنت کے اندر ہر ایک شخص, جتنے بھی انسان جنات دنیا میں آئے, ہر ایک کے لیے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں. لیکن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے, تو اس ایک جنتی کو دو جنتیوں کی جگہ دو کی جگہ دی جائے گی کہ جو اپنے نیک اعمال کے سبب جنت حاصل نہ کر پایا اور جہنم میں چلا گیا, برے اعمال کے سبب یا کفر کے سبب جنت حاصل نہ کر پایا تو وہ جہنم میں چلا گیا. تو ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے, جہنم میں بھی ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے دکھایا جائے گا کہ تیرا وہ ٹھکانہ تھا, اگر تو برے کام کرتا تو تیرا وہ ٹھکانہ تھا, لیکن چونکہ تو نے نیکی کی اس لیے تیرا ٹھکانہ جنت ہے. یہ کیوں دکھایا جائے گا؟ فرمایا لیزداد شکرن, تاکہ وہ شکر میں اضافہ کرے. کہ بندہ تکلیف کو دیکھ کر نعمتوں کو پہچانتا ہے, اور جب شروع سے نعمت ہی نعمت دے دی جائے اور تکلیف نہ ہو تو پھر وہ اتنا شکر نہیں کر پاتا ہے. اور فرمایا کہ کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تو نیک کام کرتا تو یہ تیرے لیے ٹھکانہ تھا, لیکن تو نے کفر کیا اور کفر میں ہی میں مستغرق رہا, اس لیے تو جنت کا وہ ٹھکانہ حاصل نہ کر پائے. اسے کیوں دکھایا جائے گا؟ فرمایا لیکون علیہ حسرتن, تاکہ اس پر حسرت میں اضافہ ہو جائے, کہ وہ افسوس کرے کہ ہائے افسوس, میں وہ کام نہ کر سکا, یا اس ایمان کی حفاظت نہ کر سکا, یا میں وہ ایمان نہ لا سکا جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اس جنت کے ان مقامات کا مستحق قرار دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدے کیے ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ التسلیم.